تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا جی، میں مینیفیسٹو کی بات اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی 25 جولائی کے بعد پاکستان کی حکومت سنبھالے گا، اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی اتنا بڑا اکنامک چیلنج کسی گورنمنٹ کو نہیں آئے گا جو کہ گورنمنٹ 25 جولائی کے بعد آئے گی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 10 سال میں جو ہمارے قرضے 6 ٹریلین سے 6,000 ارب سے 27,000 ارب پہ گئے، اور اس کی obviously وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میکنزم ہی نہیں ہے اس ملک میں ریونیو اکٹھا کرنے کا جو کہ ہمارے ایکسپینڈیچر کو میٹ کرے۔ اور دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں اور جو ہماری امپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور جو ٹریڈ گیپ ہے وہ اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑا ہوا ہے، اور وہ بھی واضح ہو گیا کہ 5 سالوں میں روپیہ گرا ہے 100 روپے سے 125 روپے پہ پہنچ گیا۔ تو یہ بڑے کرائسس ہیں، کیونکہ جب روپیہ گرتا ہے تو پھر ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جب مہنگی ہوتی ہیں تو عام آدمی کی زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا جو ان فیلڈ پالیسیز کی وجہ سے جو سب سے بڑا چیلنج وہ یہ ہے کہ میجورٹی غریب ہو رہی ہے اور ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو کہ بینیفٹ کر رہا ہے سسٹم سے۔ تو جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے وہ پاکستان بنائیں جو کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن تھی، اور ویژن یہ تھی کہ ہم اس کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور ہمارا جو بھی اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے تو اس کا جو ماڈل ہوتا ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے۔ مدینہ کی ریاست اس لیے ماڈل ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ اس ریاست کی وجہ سے ایک مسلمانوں کا سویلائزیشن 700 سال تک دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا رہا۔ تو وہ جو اس مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ پرنسپلز ہیں جو کہ ہم اس مینیفیسٹو میں ہم لے کے آئے ہیں، اور وہ پرنسپلز وہی ہیں جو کہ ابھی بھی ماڈرن سٹیٹس جن کو آج ہم لک اپ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے سے جن میں یہ وہ بنیاد جو کہ مدینہ کی ریاست میں انسانیت اور انصاف، ویلفیئر اسٹیٹ، تو جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو وہ پرنسپلز پہ ہیں۔ وہاں بھی ایک انسانیت ہے، ایک ویلفیئر ہے، انصاف ہے، جو اس ملک کی ایلیٹ ہے، رولنگ ایلیٹ، وہ قانون کے نیچے ہے، اور وہ بیسز ہے جو کہ ہم اپنی اس مینیفیسٹو کے اندر ہم نے لکھے ہیں۔ تو جو دو مین چیلنجز ہیں اس ملک کے کہ ہم نے کیسے یہ دو ٹریڈ اور فسکل ڈیفیسٹ کو میٹ کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے میں پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ کوئی ایزی سلوشنز نہیں ہے۔ ہاں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ جو مینیفیسٹو لے کے آئے ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اس کے لیے میجر چینجز چاہیے پاکستان میں۔ اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چینج چاہیے ہے کہ جس طرح ہم اپنی حکومتیں چلا رہے ہیں اب تک، ہمیں اس کو بالکل چینج کرنا پڑے گا۔ ہماری جو حکومتیں چل رہی تھیں اور ہمارا گورننس سسٹم تھا، ہمارے لائف ٹائم میں ڈی جنریٹ کیا۔ 60s کے اندر جو پاکستان کی بیوروکریسی تھی، جو سول سروس تھی، وہ سارے ایشیا میں مانی جاتی تھی آؤٹ اسٹینڈنگ بیوروکریسی۔ جتنے میگا پروجیکٹس ہوئے تھے پاکستان کے اندر اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اس میں ہماری سول سروس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ہمارا سول سروس کا امتحان سب سے مشکل ہوتا تھا اور میرٹ کے اوپر لوگ آتے تھے، اور دوسرا ڈی پولیٹیسائز تھی۔ جو 70s سے آہستہ آہستہ پولیٹیسائزیشن شروع ہوئی اور وہ بڑھتی 1985 کے بعد اور بڑھ گئی، اور پھر 90s اور یہ اس کے بعد جو دور ہے، اس میں بیوروکریسی ہماری اس کی ایبلٹی ڈیلیور کرنے کی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو آپ آج پرابلمز دیکھ رہے ہیں پاکستان کے، جو میجر گورننس کے پرابلمز ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی کی ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے،
اور اس کی وجہ سے ہمارے ادارے کمزور ہو گئے اور ادارے کمزور کیے گئے ہیں. جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جب کمزور ہوتی ہیں تو گورننس سسٹم نیچے چلا جاتا ہے. اور جو سب سے بڑا جو ہماری 22 سال کی جنگ ہے کرپشن کے خلاف، کرپشن کرتی یہ ہے کہ وہ آپ کرپٹ اوپر پاور میں آ کے کرپشن کر ہی نہیں سکتے جب تک ادارے تباہ نہ کریں. تو ادارے اگر آج ہمارے تباہ ہیں تو اس کی دو وجہ ہے کہ یہ تباہ کیے گئے ہیں، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے ہماری بیوروکریسی پولیٹیسائز ہو گئی. تو ہم نے میں یہ شروع کر دوں کہ ہم نے کے پی میں سب سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں یہ مینیفیسٹو دیکھنے سے پہلے کہ آپ نے کے پی میں آپ کی کیا پرفارمنس دی. کے پی میں جو ہم کریڈٹ لیتے ہیں، ہم جو سب سے بڑا کریڈٹ لیتے ہیں وہ پولیس کا اس لیے کہ یہ سب سے مشکل چیز ہے ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ پولیس پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہے ایز اے ٹول فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن. لوگوں کے اوپر، مخالفین کے اوپر انتقامی کارروائی کرنے کے لیے پولیس جو استعمال ہوتی رہی، وہ آہستہ آہستہ پولیس کو اس نے کرپٹ کر دیا اور اس کی ایبلٹی لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی وہ ختم ہونی شروع ہو گئی. تو پختونخوا میں جو ہم کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک صوبے نے اپنی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا، ہم نے پولیس ایکٹ پاس کیا جو کسی اور صوبے نے نہیں کیا، پولیس کو انسولیٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل پریشر سے. اور یہ ایک مثال بن گئی ہے کہ اور اس کی ڈیلیوری آپ کے سامنے ہے کہ ہر چیز نیچے آئی ہے. کے پی میں کرائم نیچے آئی، ٹیررزم جو صوبہ سب سے بڑا ڈیوسٹیٹ ہوا تھا ٹیررزم سے. جب 2013 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو سارے تینوں مین بڑے صوبوں کے اندر 99 ٹیررسٹ بڑے اٹیکس تھے. صرف فاٹا میں اور پختونخوا میں 200 ٹیررسٹ اٹیکس تھے. 1200 پولیس والے ہمارے مر چکے تھے ٹیررسٹ اٹیکس میں. ہمارے 2 ایم پیز کو خودکش حملوں میں مارا اور ایک ہمارے منسٹر کو. تو 3 ہمارے 2 ایم پیز اور ایک منسٹر خودکش حملے میں مارے گئے تھے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی. تو ادھر سے اب تک جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے اس میں پولیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ اگر وہ پولیس وہ کریٹ نہ کرتی ایٹماسفیئر، نہ اسٹیبلٹی آتی وہاں، نہ وہ پیس آتی، نہ لوگوں کو کمفرٹ ہوتا کہ وہ پختونخوا میں جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ جو جن کی ضرورت نہیں تھی جلسے کرنے کی اپنے دور میں، وہ آ کے جلسے کرنا شروع ہوئے اس لیے کہ پولیس نے پرفارم کیا. تو نمبر 1 میں کریڈٹ لیتا ہوں پولیس کا. اور یہی ہمارا پیٹرن ہے کہ پاکستان میں جو انشاءاللہ جو ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اداروں کو مضبوط کریں گے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جس طرح پولیس کو انسولیٹ کیا، میرٹ لے کے آئے، پروفیشنلزم لے کے آئے، سزا اور جزا کی پولیس میں، 5000 پولیس والوں کو نکالا کرپشن کے اوپر، اور اس طرح وہی ہر ادارے کا ماڈل ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری پختونخوا میں جو بیوروکریسی ہے ہم نے پوری کوشش کی اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی. اور باقی صوبوں سے آپ کمپیئر کریں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیسے لے کے بیوروکریٹس کو اپوائنٹمنٹس دی جو کہ باقی صوبوں میں بڑی ایلیگیشنز ہیں. اور اسی طرح جو ہم کریڈٹ لیتے ہیں اسکولوں کا، کیونکہ ہم نے جو 2 ہماری اس مینیفیسٹو میں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے 2 مین ہماری اٹیک کے طریقے ہیں. 2، ایک ادارے مضبوط کرنا اور دوسرا ہیومن ڈیولپمنٹ کرنا. یعنی جو پیسے اسٹیٹ بنائے وہ انسانوں کے اوپر خرچ کرے. میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ وہ اس ریاست میں جو سب سے بڑی کمال تھی کہ حکمران جو اس ریاست کے سربراہ تھے وہ عوام کا پیسہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے. جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ تھا پیسے والے پیسے دیتے تھے اور وہ سارا کمزور طبقے پہ خرچ ہوتا تھا، جو آج اسکینڈینیویا میں ہوتا ہے. جو کلاسک اگزامپل ہے کہ پیسے والے ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکس خرچ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ہے کلاسک ویلفیئر اسٹیٹ. تو ہم پاکستان کو جو چینج کرنا چاہتے ہیں، جس طرح جو اسٹیٹ بالکل بدلنی چاہیے، وہ یہ کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری لے اپنے کمزور طبقے کی. جو ساری اسٹیٹ کی ساری پرائرٹیز ہوں وہ اس کا کمزور طبقہ ہو. تو اس میں کمزور طبقے میں غریب طبقہ، اس کو کیسے لوگوں کو غربت سے اٹھانا ہے، کیسے آپ نے نوجوانوں کو نوکریاں دینی ہیں، کیسے
اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے اور گورنمنٹ سکولز پہ تعلیم دینی ہے، کیسے جو لیبر ہے وہ کیسے پیسے بچا سکتا ہے، اپنے اتنے پیسے بچائے کہ وہ اپنے گھر کو امپروو کر لے، بجائے یہ کہ وہ سارا وقت اس کا لگاؤ بنیادی ضروریات ہی پرووائڈ کرنے کے لیے اپنی فیملی کو۔ کیسے کسانوں کی مدد کرنی ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے آج پاکستان کا، کہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے جو سب سے بڑا امپلوائے کرتا ہے لوگوں کو، اور جس میں غربت سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کو ریوائیو کیسے کرنا ہے، یہ اس مینیفیسٹو کے اندر ہے۔ بزنس کمیونٹی کو ہم نے کیسے بزنس کمیونٹی کو اٹھانا ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں تو کوئی ملک بھی یہ جو روپیہ گر رہا ہے ہمارا اور یہ جو ٹریڈ گیپ بڑھ رہا ہے، جب تک ویلتھ کریشن نہیں ہوگی تو ملک میں تو پراسپیرٹی نہیں آئے گی۔ تو کیسے ہم نے بزنسز کو انسینٹیوز دینے ہیں، ہم نے کیسے ان کی مدد کرنی ہے، کیسے کئی ایسے ریشنل ٹیکسز لگے ہوئے ہیں اور کوانٹٹی ٹیکسز اتنے زیادہ کیے ہیں کہ وہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اتنا اوپر پہنچ گیا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بزنس ہماری کمپیٹ کرے ہمارے کمپیٹیٹر سے ہندوستان میں اور جو بنگلہ دیش میں۔ یہ ہم نے اس مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے۔ اور جو موٹی موٹی چیزیں میں اس کی مینیفیسٹو کی بتاتا ہوں کہ جو اس وقت چیلنجز ہیں۔ چیلنج یہ ہے سب سے پہلے کہ ہم پاکستان میں نوکریاں کیسے دیں۔ نوکریاں کا اس لیے بڑا ہے کہ پاکستان کا سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے، تو ہم نے جو بھی کرنا ہے، ایک گورنمنٹ نے ابھی سے پلاننگ کرنی ہے کہ ہماری جو میسو یوتھ ان امپلائمنٹ ہے اس کو ہم نے کیسے ایڈریس کرنا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے میں ذرا آپ کے کویسچن اور آنسرز کی انتظار کروں گا، لیکن میں نے آپ کو جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم نے فیصلہ کیا، بڑا چیلنج ہے یہ، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اس وقت پاکستان میں جو سلوشنز ہے ایزی نہیں ہے، لیکن ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں پاکستان میں پیدا کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا، ایک بڑا کمپریہنسو لو کاسٹ ہاؤسنگ کا ہم ایک اسکیم لے کے آ رہے ہیں۔ ادھر بھی ہم نے اپنے آپ کو ایک بڑا سٹیپ ٹارگٹ سیٹ کیا، اور وہ ہے 50 لاکھ گھر 5 سالوں میں۔ یہ پھر سے میں ریپیٹ کروں، یہ آسان نہیں ہے، یہ ہمارا بلین ٹری سونامی کی طرح ایک بہت بڑا ایک اپنے آپ کو ہم نے چیلنج سیٹ کیا ہے۔ یہ کبھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آسان ہے، لیکن ہم ہیلپ پوری لے رہے ہیں اس سے۔ ہم نے یہ جو پاکستان کی بلڈرز ایسوسیشن ہے ان سے میٹنگ کی ہے۔ ایک پاکستان میں جو اس وقت انگلینڈ کا ملک ریاض کی کیلیبر کے جو اس وقت بلڈر ہیں وہ ہمارے ہیں، سرپرائزنگلی انیل مسرت پاکستانی ہیں، انگلینڈ میں پیدا ہوئے، وہ اس وقت سب سے بڑے بلڈر ہیں انگلینڈ کے اندر۔ تو ان سے بھی ہم نے پوری ہیلپ لی ہے ڈیٹیلز کے، اس کے لیے یہ جو اتنا بڑا چیلنج ہے ہاؤسنگ کا، یہ ہم کیا کریں۔ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک چیز ہوگی جو پاکستان میں اکانومی کو بھی اٹھا دے گی، نوکریاں بھی دے گی، اور اس کی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں۔ انیل مسرت کے مطابق 200 انڈسٹری افیکٹ ہوتی ہے اگر آپ ہاؤسنگ اسکیم شروع کر دیں، اور کوئی کہتے ہیں کہ 100 انڈسٹری اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو ہمارا اس سے پورا جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو بھی کیٹر کرنا پڑے گا، اس کے لیے مورگیج سسٹم لانا پڑے گا، اور سب سے زیادہ چیز کہ نئی کمپنیز آئیں گی کنسٹرکشن کی، میدان کے اندر نئے لوگوں کو موقع ملے گا کنسٹرکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، اور گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ یعنی گورنمنٹ کا کام نہیں ہوگا ہاؤسنگ بنانا، گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئے گی، ان کے لیے آسان کرے گی کام، جدھر جدھر ہو سکے گورنمنٹ سٹیپ ان کرے گی ان کی مدد کرنے کے لیے۔ ہماری جو کوشش وہ یہ ہے کہ 1 ونڈو آپریشن کریں ان کے لیے، کہ آسان کریں، یہ جتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں وہ کم کریں۔ ڈفرینٹ ہمیں فگرز آتی ہیں جو پاکستان میں ہاؤسنگ کی شارٹیج ہے، 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہاؤسنگ شارٹیج ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ ہے، اب ہم نے وہ اگر سپلائی کر دیں تو یہ سمجھ جائے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے اس گورنمنٹ کو اتنا ایفیشینٹ کرنے کے لیے کہ ہم یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ سپلائی کر دیں، اسی میں پاکستان اٹھ جاتا ہے، اسی میں روزگار مل جاتا ہے، اس میں یہ ہماری اکنامک گروتھ اٹھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک پہلا چیلنج ہے کہ ہم نے کیسے نوکریاں دینی ہیں۔ دوسرا ہمارا یہ خیال ہے کہ سی پیک
ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور ہم اس کو پوری کوشش کریں کہ اپنا گورننس پٹنگ اے ہاؤس ان آرڈر کہ ہم سی پیک کا فائدہ اٹھا سکیں. سی پیک کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں پوری تیاری کرنی پڑے گی اس اینڈ پہ جو ابھی تک نہیں ہوئی. تو سی پیک گیم چینجر نہیں ہے, سی پیک گیم چینجر بن سکتا ہے. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کو کہ اس کے سی پیک کو اگر ہم اپنے آپ کو آرگنائز کر دیں تو ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ انویسٹمنٹ. اسمال اور میڈیم انڈسٹری یہ ہمیشہ امپلائمنٹ سب سے زیادہ دیتی ہے, یہ بیک بون ہوتی ہے ایک ملک کی. اس کے اتنی رکاوٹیں ہیں اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے سامنے. تو ہم اپنے آپ کو جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جس طرح ہم گورننس دیتے ہیں وہ بدلنا پڑے گا, وہ سارا سسٹم بدلیں گے. یہ جو ایک اس وقت ایک بہت بڑی ایک ریڈ ٹیپ بن گئی ہے, جو میں پھر سے کہتا ہوں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ اتنی اوپر ہے کہ بزنس میں انسینٹیو نہیں ہے بزنس سیٹ اپ کرنے کا. تو اس لیے یہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری یہ ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہو سکتی ہے ینگ انٹرپرینرز کے بھی اور بزنس کرنے کے لیے. اور پھر ایکسپورٹس, اس وقت ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس گر چکی ہے, جس کی جو مین ایکسپورٹ ہے پاکستان کی وہ ٹیکسٹائل ہے. اس کے لیے ہم نے پوری ایک ٹیکسٹائل پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ ہم ان کو کیسے موقع دیں گے پھر سے کمپیٹ کرنے کا, جو سب کانٹیننٹ میں اور ویتنام سے جو کمپٹیشن ہے. اور آخر میں جو سب سے ہمیں پختونخوا میں فائدہ ہوا, جو ہم نے غربت لے کے آئے پختونخوا میں اور جو لوگوں کو روزگار ہم نے پرووائڈ کیا, ایک بہت بڑی پاکستان میں انٹیپڈ انڈسٹری ہے, وہ ہے ٹورزم کی. پاکستان میں آپ حیران ہوں گے کہ اتنی ٹورزم سائٹس ہیں, اتنے خوبصورت علاقے ہیں جو بالکل کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اس پر ہمیں جب گورنمنٹ ملی تو پہلے تو ہم نے گلیات ٹھیک کی ہے. گلیات میں آپ جیسے کراس کرتے ہیں پنجاب سے اور گلیات میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں چینج ہے. اس چینج کی وجہ سے ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ تو سب سے آسان چیز ہے, سب سے کم انویسٹمنٹ میں ٹورزم ڈبل ہوگی ایک سال کے اندر. گلیات میں ٹورزم ڈبل ہوگی. جو چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤسز تھے انہوں نے اتنا پروفٹ چارج کرنا شروع کیا. ہم نے پھر جو سرکاری ریسٹ ہاؤسز تھے ان کو ہم نے کمرشلائز کیا تو وہ کروڑوں روپیہ گلیات نے کمایا اس سے. تو یہ جو ٹورزم ہے یہ ہر سال اور بڑھتی گئی اور ایونچولی یہ ہوا کہ وہاں جگہ ہی نہیں کسی کے لیے. جو ٹورسٹ آتا تھا ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں, تو پھر آگے ٹورسٹ چلے جاتے تھے, پھر ناران سارا بھر گیا. تو ہم نے تب فیصلہ کیا کہ ہر سال اب 4 نئے ہم نے ٹورزم کی لوکیشن ڈھونڈی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ساری دنیا پھرا ہوں, کہیں دنیا میں آپ کو اتنی خوبصورت جگہ نہیں ملیں گی جو 4 میں نے دیکھی ہے. اور یہ 4 ہی نہیں ہے, ہر سال ہم 4 نئے ٹورزم ریزورٹس کھول سکتے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے ٹورزم میں. صرف یہ اور یہ ٹورزم کیوں اتنی تیزی سے ایکسپلور کر رہی ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے. لوگ آتے ہیں اپنے فیس بک پہ لگا دیتے ہیں, جو بھی ایک دفعہ دیکھتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے, اور سب سے زیادہ میں نے دیکھا اوورسیز پاکستانی آ رہے ہیں یہاں ٹورزم کے لیے. تو ہمیں یہاں فورن ایکسچینج بھی مل سکتا ہے اور ہم اپنے بھی لوگوں کو ان ریموٹ علاقوں میں روزگار پیدا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ روزگار پیدا کرنے کا ہم نے جو ڈسکور کیا پختونخوا میں, منی مائکرو ہائیڈل اسٹیشنز. چھوٹے چھوٹے چشموں کے اوپر ہم نے اسٹیشن بنائے. اب تک 300 چھوٹے اسٹیشن بنا چکے ہیں. چشموں کے اوپر ہم وہ ٹربائن لگا دیتے ہیں, ساری گاؤں کو بجلی ملنی شروع ہو جاتی ہے, گاؤں ہی سنبھالتا ہے اس کو پاور ہاؤس کو, اور ریموٹ علاقوں پہ 24 گھنٹے بجلی ملنی شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کو امپلائمنٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہم نے ریئلائز کیا کہ جب لوگوں کو بجلی ملتی ہے ان کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہے. تو جو اگلا جو چیلنج امپلائمنٹ کے علاوہ وہ یہ ہے کہ ہم نے پیسہ اکٹھا کیسے کرنا ہے پاکستان. تو ہمارا جو سب سے بڑا ریفارم ہوگی انسٹیٹیوشنز کی, اس میں FBR ہے. FBR جب تک ریفارم نہیں ہوتی پاکستان میں پیسہ نہیں اکٹھا ہوتا. اور ہم نے شوکت ترین کی میں ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا جب وہ فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے کہا کہ 700 ارب روپیہ تو FBR کے اندر ہی گم ہو جاتا ہے کرپشن میں اور جو بھی مل ملا کے کرتے ہیں. لہٰذا FBR کی ریفارم سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو ایک اٹانومس باڈی بنائیں گے, انسٹیٹیوشن بنائیں گے
ادارہ بنائیں گے, انسولیٹ کریں گے سارے پولیٹیکل پریشر سے. یہ کی ہے. اگر ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو سب سے پہلے تو FPR کو ٹھیک کریں. اس کے بعد جو شروع میں بات کی کہ میک پاکستان بزنس فرینڈلی, آسان کریں بزنس کرنے کے لیے. پھر انرجی چیلنج بہت بڑا ہے, اس کے لیے ہم نے پوری آپ پوچھ بھی سکیں گے اسد عمر سے بعد میں کہ جو انرجی چیلنج کو ہم کیسے میٹ کریں گے, کیونکہ اس کے علاوہ تو ملک آگے گروتھ ریٹ نہیں بڑھ سکتی. اور پھر انٹرنیشنل ٹریڈ, یہ پورا ہم نے کہ کیسے ہم انٹرنیشنل ٹریڈ بڑھائیں گے, IT کو کیسے استعمال کریں گے, نالج اکانومی کے اوپر کیسے پش کریں گے پاکستان کو بڑھانے کے لیے. پھر ایگریکلچر کے اندر سب سے بڑا ایشو ہے پانی کا اس وقت, پانی کی کنزرویشن. یہ پورا اس کے اوپر ہمارے پاس ہے کہ ہم نے کیسے پانی کو کنزرو کرنا ہے. اور فارمر کی, چھوٹے کسان کی پروفیٹیبلٹی, اگر چھوٹے کسان کے پاس پیسہ آئے گا تو تب اپنی زمین پہ لگائے گا اور اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائے گا. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ہمارا چھوٹا کسان ہے وہ جو پچھلے 5 سال وہ پس گیا ہے, اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ اپنی زمین کے اندر ری انویسٹ کرنے کا. پھر جو یہ پرانا سسٹم ہے منڈیز کا, اس کو پورا چینج کریں, ویئر ہاؤسز بنائیں ایگریکلچر پروڈکٹس کے لیے, کیونکہ ان کے پاس ان کی بڑی فصل ضائع ہو جاتی ہے. پروموٹ میکنائزیشن اور ایکسپورٹس کے لیے کسان کی مدد کریں. اور پھر یہ نئے طریقے بتائیں پانی کے کنزرویشن کے. یہ اب دنیا بہت آگے چل چکی ہے اس کے اوپر کہ پانی کو کیسے بچانا ہے. بہت زیادہ پانی اس وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے. ساتھ پھر لائف اسٹاک, یہ ہماری جو آدھا ایگریکلچر آؤٹ پٹ ہے وہ ہے لائف اسٹاک سے. لیکن ہمارے جو طریقے ہیں پرانے طریقے چل رہے ہیں, بڑا اس کو اگر ہم ماڈرنائز کریں تو بڑا اس لائف اسٹاک انڈسٹری میں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے. ہاں, اور ہم نے ڈیمز کا, ہم نے بادشاہ ڈیم کا ہم نے کہا اس کے اندر کہ پورا ہم کریں, اس کو پانی کنزرو کرنے کے لیے ڈائمر بادشاہ ڈیم, اس کا وہ سب سے بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ فیزیبل اور سب سے پہلے کرنا چاہیے. میں جی چاہتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پاس پورا مینیفیسٹو میں پورا تو نہیں پڑھوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ سوال پوچھیں, لیکن یہ صرف جو چیلنج ہم انشاءاللہ لیں گے وہ یہ کہ کیسے خرچے کم کرنے ہیں, کیسے آمدنی بڑھانی ہے. خرچے کم کرنے کے لیے انشاءاللہ پاکستان میں ہم ایک ایسا لوگوں کو انسینٹیو دیں گے کہ وہ کیوں ٹیکس دیں. اس کے لیے ہر وہ چیز جو ٹیکس پیئر کے اوپر حکمران عیاشی کرتے ہیں وہ ساری ختم کریں گے. یہ ہمارا پلیج ہے لوگوں سے کہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ عوام پہ خرچ ہوگا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ ایک دفعہ لوگوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ ان کا ٹیکس کا پیسہ ان پہ خرچ ہوگا تب یہ قوم ٹیکس دے گی. اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹیکس ضائع ہوتا ہے, ان کے ٹیکس کے دینے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور ان کا ٹیکس یہ بڑے بڑے شاہانہ لائف سٹائل لیڈرشپ میں یہ خرچ ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز. سیکنڈلی کرپشن, جو کرپشن ہے وہ اس وقت پاکستان کے ایک تو ادارے تباہ کیے ہیں, لیکن کرپشن کا جو ایسپیکٹ آف منی لانڈرنگ ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ $10 ارب ہر سال پاکستان سے لانڈر ہو کے باہر جاتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ روپے کے اوپر پریشر پڑا ہوا تو ایک وجہ یہ بھی ہے, جب $10 ارب منی لانڈر ہو کے ملک سے باہر جاتے تو پریشر تو روپے پہ پڑنا ہے, تو وہ گرتا ہے, تو اس کے جو علیحدہ اکانومی کے اوپر اثرات ہیں. لہٰذا یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کرپشن کو قابو پانا, اور انشاءاللہ اس کے لیے جو ادارے کو ہم سب سے زیادہ مضبوط کریں گے وہ ہے نیب. نیب کے ساتھ ریلیٹڈ FIA, SECP, FPR کا میں کہہ بیٹھا ہوں. یہ ادارے جب مضبوط ہوں گے, جب ہم یہ کرپشن کے اوپر قابو پائیں گے, تب ہی پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ, ہسپتالوں پہ خرچ کر سکیں. تو ہمارا بیسک چیز یہ ہے کہ جو کوئی پارٹی, اب یہ جو 10 سال 2 پارٹیز پاور میں رہی ہیں, ان کی وجہ سے 6,000 ارب سے پہنچ گیا پاکستان پہ قرضہ 27,000 ارب پہ. ہم کیسے چینج کریں گے؟ ہم ادارے مضبوط کر کے اس ملک میں پیسہ اتنا اکٹھا کریں گے, کرپشن ختم کریں گے, اور وہ پیسہ ہمارے میں اور ان میں یہ فرق ہوگا کہ استعمال کریں گے ہیومن ڈیولپمنٹ میں.
مجھے جو خوشی یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ پچھلے 5 سالوں میں سب سے بہتر ہے. اسکول کا نظام، ایجوکیشن سسٹم سب سے بہتر ہے. الف لام کی رپورٹ آپ پڑھ لیں. جو ہیلتھ کیئر سسٹم جو لے کے آئے ہیں، جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہیلتھ انشورنس ہے کہ عام غریب آدمی کا جو بجٹ تباہ ہوتا ہے جب گھر میں بیماری ہوتی ہے، جو ہم نے صحت انصاف کارڈ بنایا ہے اس سے سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. غریب آدمی کو 5.5 لاکھ روپیہ اگر ہیلتھ انشورنس کا ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ اس کے لیے اگر ہمیں فیڈ بیک سب سے زیادہ ہے تو ایک چیز سے آیا، وہ ہے صحت انصاف کارڈ. سیکنڈلی، گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنا ہے. چیلنج یہ ہے کہ گورنمنٹ نئے ہاسپٹلس نہیں بنانا اتنا چیلنج اس وقت، جو ایگزسٹنگ ہاسپٹلس ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. جو ہمیں سب سے زیادہ کوشش کی پختونخوا میں پہلی دفعہ جو ہم نے ہیلتھ ریفارمز لے کے آئے تھے، سب سے مشکل کام تھا ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنا. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ اگر آپ 5 سال پہلے ان ہاسپٹلس کو دیکھیں اور اب دیکھیں تو ان میں بہت چینج آ گیا. اور یہ بڑی ریزسٹنس کے بعد اسٹیٹس کو عدالتوں میں چلا جاتا تھا، ہر جگہ پہ جا کے انہوں نے رکاوٹ ڈالی، کیونکہ وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل مافیا بیٹھا ہوا تھا وہ یہ نہیں چینج آنا چاہتا تھا. تو وہ ایک ہماری ہاسپٹل ریفارم، ہیلتھ کیئر، ایک ہمارا ایجوکیشن، ایک ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم، وہ ڈیلیور کرتا ہے لوگوں کو گراس روٹ پہ. اگر گورننس ٹھیک کرنی ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم چاہیے. اور پھر یہ جو ہماری بلین ٹری سونامی، وہ اسی ہے کہ پہلی دفعہ کسی نے فیوچر جنریشنز کے لیے سوچا. وہ بھی سارے کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے، جس کے پر مجھے خاص طور پہ میں خوش ہوں. اور آخر میں ہے پولیس ریفارمز اس لیے کہ لوگوں کو تحفظ ملا ہے. تو جو ہماری جتنی بھی اس کے اندر ریفارمز ہیں وہ ہیں لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کی. آج اگر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف فیوریٹ ہے الیکشن جیتنے کے لیے اور سارے پولز میں وہ سب سے اوپر ہے، اس کی وجہ یہ ہے. اور اس صوبے میں جدھر ایک باری سے زیادہ نہیں وہ دیتے، ایک باری دیتے ہیں، کے پی میں دوسری باری نہیں دیتے. اگر آج تحریک انصاف پولز میں بھی سب سے آگے اور ماشاءاللہ ہمارا رسپانس بھی سب سے آگے ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ کے پی میں پی ٹی آئی کی بنے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی ہے. اور یہ ہمارا سارا جو مینیفیسٹو کا جو جسٹ ہے کہ ہم عوام کی زندگی چینج کریں گے انشاءاللہ. جی جی تعریفیں بھی ہوئی، وہ تھا سونامی پروجیکٹ. آپ یہ بتائیے گا خان صاحب، اس کو پورے پاکستان میں چلانے کا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ وہی منصوبہ، وہی منشور، وہی طریقہ ہوگا جو نرسریز آپ نے لگائی، اسی طرح کتنے درخت پچھلے اگلے 5 سالوں میں لگائیں گے؟ اور ساتھ ہی بتائیے گا کتنا یقین ہے آپ کو مرکز میں بھی حکومت کرنے کا؟ دیکھیے جی، جو بلین ٹری سونامی تھی وہ پہلے تو ایک ہوم گرون تھی. اس کی آرکیٹیکٹ کون تھے؟ امین اسلم، جو کہ لیڈنگ انوائرمنٹلسٹ ہیں اور تحریک انصاف کے انشاءاللہ ہمارے ایڈوائزر یا منسٹر بنیں گے انوائرمنٹ کے. تو وہ برین چائلڈ تھا، بڑا چیلنج تھا. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کی بیوروکریسی تھی. ہمارا بیوروکریٹ تھا نظر شاہ جو سیکٹری تھا، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے اور اسی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے صفائی بھی کی، اس میں کرپٹ لوگوں کو بھی نکالا، ٹمبر مافیا کا بھی مقابلہ کیا. لیکن اینڈ میں پاکستان کی بیوروکریسی نے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کے ساتھ مل کے یہ وہ کام کیا جو کہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے. تو میں یہ پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ چیلنجز آسان نہیں ہیں. یہ جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ سب سے بڑا چیلنج تو یہ جو انہوں نے ملک کو بینکرپٹ کر کے چھوڑ گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں بیوروکریسی کو ہم ریفارم کر کے سزا اور جزا دے کے بہترین بیوروکریٹس کو اوپر لیا میرٹ کے اوپر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی ہم سسٹم کے ذریعے ریفارم کر کے ہم یہ چیلنج بیٹ کر سکتے ہیں. مائک میرے پاس ہے، ذرا دیکھ لیجیے گا. اس طرح عظیم صدیقی خیبر نیوز سے. خان صاحب پوچھنا یہ ہے کہ انڈین ٹری کے حوالے سے اس وقت ہے اور دوسرا جو مسئلہ اس وقت پاکستان گرا دیا آپ نے مجھے ویسے. نمبر 1 مسئلہ پاکستان کا اس وقت اداروں پر عدم اعتماد ہے. ریاستی ادارے ہوں، پارلیمنٹ ہو یا حکومت ہو، اس اعتماد کو آپ کس طرح بحال کریں گے کہ عام آدمی بھی اداروں میں اعتماد کر سکے؟ تھینک یو سو مچ. کس ایک کر کے
ایک منٹ سوری ایک منٹ. مجھے آپ کسی ایک ادارے کی بات کر رہے تھے, سب اداروں کی بات؟ پارلیمنٹ, سپریم کورٹ اور ریاستی ادارے کے متعلق آپ کو ہم سے بہتر. دیکھیں جی, اس میں تو سپریم کورٹ نے خود کہا کہ سارے ادارے مفلوج ہیں پینما کیس کے اندر. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ادارے تباہ کیے گئے ہیں کرونیزم سے, فیورٹزم سے, پولیٹیکل انٹرفیرنس سے. اور یہ ہماری جو اس کے اندر ہم نے واضح لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ پاکستان کے اداروں کو ریسٹور نہیں کرتے, ٹھیک نہیں کرتے, تو کوئی بھی اداروں نے ایکسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے جو ہماری پالیسی ہوتی ہے. تو پالیسی کیسے ایکسیکیوٹ کریں گے اگر آپ نے اداروں کو خود ہی تباہ کر دیا؟ تو ہمارا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, پھر سے میں بتاؤں, اداروں کو ٹھیک کرنا اور ہیومن ڈیولپمنٹ. ایک کر کے پلیز. یہ مائک لے لو, جی ایک منٹ, اس کے بعد نہیں سر, تھوڑا دور. یہ بتائیں کہ اگر تاریخ انصاف پاور میں آ جاتی ہے تو کالا باغ ڈام پہ آپ کیا سیاسی پارٹیوں کا اتفاق رائے قائم کر سکیں گے؟ دوسرا اس کے ساتھ کوشچن ہے کہ بادشاہ ڈیم کے لیے ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے, اس میں تاریخ انصاف کتنا پارٹیسپیٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے جی, میں تو نیل صاحب, یہ جو آپ نے بات کی کہ کتنا فنڈ دے گی, میں تو فنڈ اکٹھے کرتا ہوں, میں دیتا نہیں ہوں فنڈ. میں تو آگے فنڈ اکٹھے کر کے تھک گیا ہوں. میں شوکت خانم کے لیے کروں, نمل کے کروں, دوسرا تیسرا ہاسپٹل. تو اس لیے میں ڈیمز کے اوپر آتا ہوں. ڈیمز کے پانی کے اوپر پاکستان میں ایک پوری پالیسی بننی چاہیے. پانی کے اوپر یہ بہت بڑا کرائسس آ رہا ہے پانی کا آگے. اس کے اندر ایک ملک میں کنسنسس چاہیے. ساری قوم کو اکٹھا کر کے بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارا پانی کا کرائسس ہے, یہ قدم ہم اٹھائیں گے تو یہ حل ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی ابھی تک کام نہیں ہوا, اور یہ اگر اس کے اوپر کام نہ ہو تو یہ کرائسس ایسا ہوگا کہ شہروں کے, اب جو دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر حالات, اب اسلام آباد میں وہ حالات ہیں. اب سوچیں اسلام آباد میں حالات ہیں کہ کئی ایریاز میں پانی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ایک ہولسٹک پالیسی چاہیے. صرف ایک کہہ دینا کہ جی کالا باغ ڈیم بن جائے گا تو مسئلے حل ہو جائیں گے, ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک کنزرویشن, ایک ہم نے جو ہمارے دریا میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے, اس کے اوپر, یہ ہمارے نہیں ہندوستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیسے پانی ریسائیکل کرنا ہے. کئی ملکوں میں, ایک تو ملک ایسے ڈیزرٹ میں جو 90% اپنا پانی ریسائیکل کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ہولسٹک پالیسی چاہیے. ایک کوئی سمپل سولوشن نہیں ہے پانی کی, اور ہم لے کے آ رہے ہیں پانی کی پالیسی. ہم نے اس میں موٹی چیزیں پوائنٹ کی. صوبے کا ذکر کیا گیا بنانے کے لیے, کیا پاکستان میں اور صوبوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ صرف آپ نے اس لیے لکھا کہ وہاں سے ایک بڑی جو جماعت ہے وہ اکثر شامل ہوگی؟ دوسری بات سر کہ پشاور ابھی تک میٹرو ریل نہیں ہے, اس کے لیے بھی آپ عدیل مسرت صاحب کی خدمات لیں گے جس طرح گھر بنانے کے لیے؟ کس کے لیں گے؟ اور اس کی کس سے خدمات ہیں؟ امیر مسرت یہاں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, وہ ایکسپرٹیز اپنی دیں گے. سمجھ گئے نا؟ ایک منٹ سن لو میری. دیکھیں, جنوبی پنجاب صوبہ اس لیے ضرورت ہے پاکستان میں کہ 12 کروڑ کا ایک صوبہ ہے پنجاب, اور تینوں صوبے ملا کے اس سے کم ہیں. اس سے ہماری فیڈریشن لاپ سائڈڈ ہے. ایک تو فیڈریشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اتنا بڑا صوبہ ہونا نہیں چاہیے. دوسرا, جنوبی پنجاب کے لوگوں کو احساس محرومی ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ جو 635 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے سارے پنجاب کا, اس میں سے 350 ارب وہ لاہور پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ احساس محرومی ہے. ہم وہ صوبہ اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ فیڈریشن زیادہ بیلنس ہو جائے گی. اس سے ساتھ ساتھ ہم اس کو زیادہ تیز کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کے پی کے اور فوٹا کا مرجر یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن یہ بھی ضرورت ہے آج پاکستان کی. خان صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں ڈیفنس پالیسی کے حوالے سے بڑی تھارو ڈسکشن کی
اور یہ مینشن کیا کہ ملٹی ڈائمینشنل آپ کی ڈیفینس پالیسی ہوگی. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے جو ہے ادھر سے افغانستان ادھر سے بھارت اور ایک اسلحے کی دوڑ یہاں پہ جاری ہے, کیا آپ کا طریقہ کار ہوگا کہ انڈیا کو ساتھ انگیج کیا جائے اور اسلحے کی دوڑ کا بھی ہے اور اس پیسے کو کیا جائے, اور بغیر IMF کے حوالے سے فائنینشیل چیزیں لیے بغیر کیا ہم انڈیپینڈنٹ پالیسی کو گو تھرو کر سکیں گے؟ تھینک یو. جی, فورن پالیسی کبھی بھی آپ کی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں. انڈیپینڈنٹ کا مطلب کہ فورن پالیسی وہ ہونی چاہیے جو ہماری قوم کی بہتری میں ہو, یعنی ہماری قوم کو جس سے فائدہ ہو. فورن پالیسی تو ریفلیکٹ کرنی چاہیے وہ چیز. تو جب ایک ملک ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کسی اور ملک سے یا کسی قرضے لینے پہ یا ایڈ لینے پہ, تو وہ پھر جو پیسے آپ کو دیتا ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے آپ کو. جو ایران پاکستان پائپ لائن تھی وہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ پاکستان کو جو لوگ قرضے دیتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے بنے. اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی فورن پالیسی بھی اگر انڈیپینڈنٹ ہو اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہو تو پہلے اپنے پیر پہ کھڑے ہو. اس کے لیے خرچے اور آمدنی کو بیلنس کیا جائے. یہ تو میں نے شروع میں ہی آپ کو کہا تھا کہ ہمارا جو کرائسس ہے وہ شروع ہوتا ہے 27,000 ارب روپے کا. یہ جو 10 سالوں کے اندر 6,000 سے 27 پہ پہنچا ہے, یہ جو کرائسس ہے یہ سب سے بڑا ہے. تو وہ جب یہ سائملٹینیس ہی ہوگا, کرائسس بھی سالو کریں اور ساتھ ساتھ ایک فورن پالیسی بنائے جو پاکستان کی بہتری کے لیے. السلام علیکم سر, میں نوشیرہ سے بلانگ کرتی ہوں. یہ سوال نوشیرہ کے سائڈ سے ہے. جہاں سے انہوں نے جلسہ کیا تھا, جلسے میں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ میں جیتنے کے بعد بھی نوشیرہ کے عوام کو دریا میں پھینکوں گا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ اتنا مشکل سوال تو یہ تو آپ کو پرویز ہٹک سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا جواب ہے اس کا. جنرل سے آپ نے کے پی کے اندر جو کرپشن کے خاتمے کے لیے وہاں پہ اٹینڈنس لینے کی کوشش کی, آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ کمیشن بنایا, وہ پوری طرح ناکام ہوا. آپ اتنے میسو لیول پہ, کنٹری لیول پہ آپ کیسے یہ کام کر سکیں گے جب چیئرمین نیب نے, آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ کانٹیسٹ کر رہے الیکشن انہیں ریلیکس کر دیا ہے, وہ کون سا قانون ہے. اس نیب چیئرمین کے ساتھ آپ کیسے کام کریں گے؟ کیا انہیں ہٹانے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے؟ تھینک یو. دو سوال آپ نے پوچھے. پہلے ہمارا کے پی میں اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ کس چیز میں ہم کامیاب نہیں ہوئے, تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو ہماری احتساب کمیشن ہم نے بنائی تھی, جو میں چاہتا تھا وہ نہیں پرفارم کر سکی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی کوشش تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ احتساب بنے. اسمبلی کے ذریعے کراس پارٹی لائنز کے ذریعے وہ بیٹھ کے احتساب کمیشن ہو, وہ پھر ایڈورٹائز کریں, پھر ڈی جی احتساب آئے. اس سے 2 سال ہمارے ضائع ہوئے اس میں. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ 3 پیرلل سسٹم چل رہے تھے. ایک ہمارا احتساب چل رہا تھا, ایک نیب وہاں کام کر رہی تھی, اور ایک پھر اینٹی کرپشن کام کر رہی تھی. یہ تینوں کہیں بھی آپ اگر پیرلل سسٹم لے آئیں وہ چلتا ہی نہیں ہے. وہ پکڑ کے احتساب پکڑنے لگتے تھے, وہ نیب کے پاس چلے جاتے تھے لوگ. تو ہم نے یہ فیصلہ, ہم نے جو اب فیصلہ کیا کہ نیب کو مضبوط کیا جائے, نیب کو اور اس کو بیف اپ کیا جائے, ان کو آڈیٹرز دیے جائیں, لائرز دیے جائیں, یعنی اس کی کیپیسٹی بڑھائی جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت جدھر پاکستان آ جائے کہ ہم ایک کڑا احتساب کریں اس ملک میں. اور جو موجودہ نیب کے چیئرمین ہیں, ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. میرا بھی انہوں نے کوئی ہیلی کاپٹر کیس پہ کیا ہوا ہے, ہمارے کے پی میں بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں آگے کریں, لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی اور زیادہ بڑھنی چاہیے. اور میں ایک چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں, جو یہ کہا گیا کہ جناب 25 کے بعد ہم یہ چوروں کو پکڑیں گے. مجھے تو یہ ایسے لگا کہ آپ اگر کرکٹ میچ میں میچ ہونے لگا 25 تاریخ کو اور ایک ٹیم کے اندر میچ فکسر پکڑے جاتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں میچ خراب ہو جائے گا, اس لیے پہلے میچ کھیلیں پھر پکڑیں گے ان کو. جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو لیے تو کوئی, جب آپ کے کرپشن پہ جب آپ کے اوپر کسی کے اوپر کوئی چیز ملی آپ کو پکڑ لینا چاہیے ان کو. یہ تو معاشرے میں اجازت ہی نہیں دینی چاہیے. یہ شو کرتا ہے کہ یہاں کرپشن کو اتنا ٹالریٹ کر لیا گیا ہے
کہ اب کرپشن میں سزا ملتی ہے اور وہ باہر ایسے پھرتا ہے ہاتھ لا کے جیسے وہ کشمیر فتح کر کے آ گیا, ورلڈ جب کپ جیت کے آ گیا. جی ایک شیڈو بجٹ کے حوالے سے ایک تقریب ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے, اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف اگر اقتدار میں آئی تو جو جنرل سیل ٹیکس ہے وہ 19 سے کم کر کے 12.5% تک رکھا جائے گا. اس کی کلپنگ ابھی موجود ہے, وہ یاد ہے. کیا تحریک انصاف اقتدار میں آنے کے بعد ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے بعد جنرل سیل ٹیکس اس حد تک کم کرنے میں کامیاب ہوگی کہ ہم آپ کو ایک بڑا ریلیف ملے؟ دیکھیے میں آپ کو ابھی ایک چیز کہنے لگا, ہم ٹیکس کم کر کے آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھائیں گے. جتنا آپ ٹیکس بڑھاتے جاتے ہیں اتنی زیادہ ٹیکس ایویژن بڑھتی جاتی ہے, اور جب آپ زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں آپ ایک ڈس انسینٹو دے دیتے ہیں انویسٹمنٹ کو. ہم نے سب سے زیادہ مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ بزنس مین کے لیے مشکل ہے بزنس کرنا, دوسرا مہنگا ہے اس کے لیے بزنس کرنا, اور انسینٹو نہیں ہے کہ نہیں آ کے انویسٹمنٹ کریں, جس کی وجہ سے آج آپ پاکستان کی انویسٹمنٹ دیکھیں پچھلے 10 سال میں گرتی آج سب سے کم انویسٹمنٹ ہے. لہٰذا ہم ٹیکس کم کریں گے, ہم ماحول بنائیں گے بزنس کا, ہم بزنس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. جو طیب اردوغان نے کہا تھا کہ اس نے جب ترکی کو اٹھایا اکنامکلی تو انہوں نے اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر ایک ون ونڈو آپریشن بنایا انویسٹرز کے لیے, یعنی ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ بزنس کے لیے ٹیکس کم کر کے ان کو انسینٹو دے کے اس ملک میں زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں تاکہ تھوڑے سے لوگوں کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے. جی کون بول رہا ہے؟ اچھا سوری. سر 20 کروڑ کا ملک ہے اور ظاہر ہماری مینوفیکچرنگ ہے, سی پیک سے سب سے زیادہ ہماری مینوفیکچرنگ متاثر ہوگی. تو سر ایک تو آگے بھی اے پی میں بھی جو انڈسٹریل زون قائم کرنے کے حوالے سے 11 انڈسٹریل زون آپ نے کہا تھا ہم قائم کریں گے, ایک تو وہ مکمل طور پر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اب